بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہاج المسلم درس نمبر 107۔ آج ہم وہ روزے بتائیں گے آپ حضرات کے سامنے جو کیا ہو حرام ہو۔ حرام ایسے روزے بھی ہے جن کا رکھنا حرام ہوتا ہے۔ وہ کون سے روزے ہیں حضرات محترم؟ ایک تو یہ ہے کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ میں جو روزے رکھے جائے وہ حرام ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن جیسے کہ عمر صاحب کا قول ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ان 2 دنوں کے روزے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 2، عید البقر یعنی عید الاضحیٰ کے دوسرے، تیسرے، چوتھے دن روزے رکھنا بھی ممنوع ہے، حرام ہے۔ نمبر 3، ماہواری اور ولادت کے بعد، یعنی جب خاتون کو ماہواری شروع ہو جائے اور بچے کی ولادت ہو جائے تو ان دنوں میں اس کے لیے کوئی بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 4، اس مریض کا روزہ رکھنا جس کو روزے رکھنے کی وجہ سے ہلاکت کا اندیشہ ہو، غالب گمان ہو، اس کے گردے کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو کہ بھوک کی وجہ سے وہ مرنے یا پیاس کی وجہ سے مرنے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ یہاں تک تو بات ہو گئی۔ آگے بات ہے رمضان شریف۔ رمضان شریف کے روزے فرض ہے، واجب ہے، کتاب اللہ اور سنت سے ثابت ہے۔ دیکھے یہاں پر سارے دلائل لکھی ہوئے، میں بتانا نہیں ہے، تفصیل سے نہیں بتانا چاہتا۔ آگے رمضان شریف کی فضیلت تو آپ لوگوں کے سامنے واضح ہے کہ بہت ساری احادیث شریفہ میں اس کے فضائل آئے ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت یہی ہے نا کہ صغائر گناہ معاف ہو جاتے سارے کے سارے روزے کی وجہ سے، اور جو اگلے پچھلے گناہ ہوتے وہ بھی معاف ہو جاتے، بڑوں کے لیے توفیق بھی مل جاتی ہیں، جہنم کے دروازے بھی اس میں بند ہوتے ہیں۔ رمضان شریف میں اگر ایک انسان نفل کا کوئی کام کرے گا تو وہ فرض سے بدل جاتا ہے، اگر فرض کا کرے گا تو وہ 70 سے بدل جاتا ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں بہت زیادہ جو سخی ہو جاتے تھے۔ پھر رمضان شریف میں کچھ کام ہوتے، ایک صدقہ دینا جو کہ زیادہ لوگ دیتے ہیں۔ نمبر 2، قیام اللیل جو کہ رمضان شریف میں تراویح بھی ہوتے ہیں، تراویح پڑھنے کے بعد جو ہے پھر آگے کا کام ہوتا ہے تہجد انسان پڑھ لے۔ نمبر 3، تلاوت القرآن کرے جسے پیغمبر اسلام بھی زیادہ کرتے تھے۔ نمبر 4، اس میں اعتکاف کرنا ہوتا ہے رمضان شریف میں، آخری عشرے میں، آخری جو 10 دن ہوتے ہیں ان میں عبادت کے لیے بیٹھ جانا، مسجد میں رہنا، اس سے گناہ وغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آگے روزے کے لیے شرط کیا ہے حضرات محترم؟ روزے کے لیے رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں ان میں مسئلہ یہ ہے کہ آدمی عاقل بالغ ہو، مطلب یہ کہ اگر بچہ ہے یا مجنون پاگل ہے اس پر روزہ فرض نہیں، جیسے اس حدیث میں ہے کہ 3 لوگ مرفوع القلم ہے۔ مسافر آدمی جو کہ 48 کلومیٹر، 48 میل یا سے کچھ زیادہ سفر شروع کرے تو وہ روزہ اگر چاہے کہ میں نہیں رکھنا چاہے تو بھی اختیار، یا رکھنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں، مگر سفر جو اکثر مشقت سے خالی نہیں ہوتا، اگر نہ رکھے تو اس کے لیے جواز ہے۔ آگے مریض کا مسئلہ ہے، اگر آدمی مریض ہو گیا رمضان میں، اگر وہ بغیر مشقت شدید ہے کہ روزہ رکھ سکتے پھر تو رکھ لے، لیکن اگر روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کی بیماری بڑھتی ہو یا ٹھیک جلدی نہیں ہوتا ڈاکٹر کے مطابق، یعنی اس نے بتایا ہو، تو پھر روزہ نہ رکھ کے پھر اس کی قضا کر لے بعد میں۔ شیخ کبیر کا مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی بہت زیادہ بوڑھا ہے اور ایک خاتون بہت زیادہ بوڑھی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی، تو پھر اس کے لیے کیا کریں گے؟ ہر روزے کے بدلے جو ہے نا کیا کرے گا؟ صدقہ فطر کے برابر پیسہ نکالے گا۔ صدقہ فطر مانا یعنی جو رمضان میں ہم نکالتے ہیں، ہر روزے کے بدلے وہ اتنا کیا کرے گا؟ صدقہ فطر نکال دے گا۔ کھانا دینا چاہے منع، گندم، مکئی وغیرہ یا پیسے۔ آگے مسئلہ ہے اگر ایک خاتون حامل ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، ایک خاتون ہے بچے کو دودھ پلاتی رہتی ہے، رمضان شریف کا مہینہ آ گیا تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اگر ایک خاتون ہے وہ حامل ہے
اس کو اندازہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی اس مرتبہ تو پھر میرا بچہ کمزور ہو سکتا ہے، میں کمزور ہو سکتی ہوں، برداشت نہیں کر پاؤں گی، تو اسی صورت میں وہ کیا کرے، افطار کر لے۔ پھر رمضان کے بعد جب اس کا بچے کی ولادت ہو جائے نا، اس کے بعد سے روزے رکھ کے قضا کر لے بعد میں۔ پھر اسی طرح مرضعہ کا مسئلہ ہے کہ خاتون بچے کو دودھ پلاتی ہے، اگر اس کو بچے کے متعلق کیا ہے اندیشہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھ لوں گی تو پھر کیا ہوگا، میرے بچے کا دودھ زیادہ نہیں ہوگا، بچے کا دودھ کم پڑ جائے گا، تو پھر کیا کرے گی اسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ دے کہ پھر بعد میں اس کی کیا کرے، قضا کر لے۔ آگے مسئلہ ہے روزے کے لیے کیا شرط یار۔ روزے کے لیے پہلی شرط ہے کہ نیت کر لے۔ نیت کا مطلب ہے کہ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار میں نے کل روزہ رکھنا ہے، اور یہ نیت کرنا پہ جب کوئی سحری کا رہا ہو نا تو یہ نیت سمجھی جائے گی ہمارے مذہب کے مطابق۔ اگر بالکل ہی بھول گیا ایک آدمی سو کر اٹھا تو پھر اس کے لیے تو زوال سے پہلے جو ہے نیت کرنی چاہیے۔ دوسری چیز جو روزے میں کیا ہے رکن ہے، لازم ہے، وہ یہ ہے کہ 3 چیزیں نہیں کرے گا، کھانا پینا اور ہم بستری۔ نمبر 3 کیا ہے، صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کا جو ٹائم ہے اس میں کچھ کھائے گا پیے گا نہیں، جمع نہیں کرے گا۔ اس کے فرض چیزیں ہیں، فرض ارکان ہیں۔ آگے ہیں روزے میں سنت کیا ہے۔ سنت چیز روزے میں یہ ہے کہ جیسے افطار کا ٹائم ہو جائے تو افطار جلدی کر لے، اس میں ادھر ادھر نہ گھوما پھرے۔ جیسے حدیث شریف میں ہے کہ جب تک لوگ افطار جلدی کریں گے نا تو خیر سے رہیں گے۔ اور افطار جو ہے کس سے کرے، پانی سے کرے، سنت طریقہ ہے۔ کھجور سے کرے، کھجور وجور نہیں تو پھر پانی کر لے، یہ تینوں افضل ہے، کوئی بھی یوز کر لے، مشکل نہیں ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ افطار کے وقت دعا کرے، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے اپر اللہ لک سمن وعلی رزقک افطرنا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، اور بھی ہیں۔ نمبر 4 روزے میں سنت طریقہ ہے کہ سحری کا کھانا کھائے، جو صادق سے پہلے لوگ کھاتے ہیں، یہ یہود سے ہمارا ایک امتیاز ہے۔ نمبر 5 سحری کا کھانا ذرا تاخیر سے کھائے، آدھی رات کو نہ کھائے، صبح صادق سے پہلے کھائے، صبح صادق ہونے سے پہلے آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے روک لے، اس وقت کھائے تاکہ دن میں جو اس کو فائدہ دینا۔ آدھی رات کو کھائے گا یا جلدی کھائے گا عشاء کے بعد تو کھانے کا مزہ بھی نہیں ہوگا اور دن کے لیے فائدہ نہیں دے گا۔ اب آگے آپ حضرات کو یہ بتانا ہے کہ روزے میں کون کون سی چیزیں مکروہ ہے تفصیل سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ روزے میں منہ میں جب پانی ڈالے گا یا ناک میں تو زیادہ زور لگانے کی کوشش نہ کرے کہ اس سے پانی نگل جائے یا ناک میں اندر چلا جائے اوپر کو۔ نمبر 2 روزے میں بیوی کو چومے لگانا، چومنا، بوسہ دینا بھی مکروہ ہے، کیونکہ اس سے روزے پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح سے شہوت سے زیادہ بیوی کو دیکھنا یہ بھی منع ہے، کیونکہ اس سے روزے پر اثر پڑے گا نا، نفس سے دیکھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ جمع کے متعلق سوچنا، مستری کے متعلق روزے میں یہ مکروہ ہے، یہ بات حضرات شوافی وغیرہ مالکیہ ذکر کرتے ہیں، مگر ان باتوں کی کیوں سوچے نہ سوچے۔ اور خاتون کو اپنی بیوی کو ہاتھ لگانا، اس کے بدن کو ٹچ کرنا، اس سے روزے پر اثر پڑ سکتے، بات ایک ہی بن جاتی ہے کہ روزے میں اپنی بیوی سے زیادہ قریب نہ رہے۔ نمبر 6 یہ ہے کہ کوئی ایسی چنگم نہ چبائے جس سے روزے پر تو اثر نہیں پڑتا، اس کے اجزاء بھی نہیں بنتے، ٹوٹتا نہیں ہے، مگر اس سے اچھا نہیں لگتا، لوگوں کو بھی اندیشہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو چنگم کیا کرتا ہے، چباتا رہتا ہے، کوئی بھی چنگم نہ چبائے۔ اسی طرح سے 7ویں نمبر پر ہے کہ کھانا وانا کوئی چیز نہ چکھ لے۔ اگر ایک خاتون اس کا خاوند مزاج سے بہت سخت ہے نمک وغیرہ چائے میں، تو پھر وہ چکھ سکتی ہے، مقدار سے تھوڑی سی مقدار لے کر چکھ لے، پھر کیا کر لے، تھوک لے اور کلی کر کے زبان اور منہ کو صاف کر لے۔ دن کی شروع میں کیا کرنا، سرما لگانا مکروہ ہے، یہ کہتے ہیں، ہمارے مذہب کے مطابق کوئی مکروہ نہیں ہے۔ حجامہ وغیرہ لگانا اگر کیا اس سے آدمی بالکل کمزور پڑ جائے پھر تو صحیح نہیں ہے، لیکن اگر بدن مضبوط قوی ہے تو پھر حجامہ سنت یہ کر سکتا ہے۔